على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک، شہر رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا سبب ہے، ہدایت کا باعث ہے۔ اب رمضان المبارک میں جو کرنے کے کام ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں گے انشاءاللہ، تاکہ خاص طور پہ ہمارے وہ بہن بھائی حضرات جو روحانی امراض کا یا بیماریوں کا شکار ہیں، وہ ان تمام تر معاملات میں وہ اپنے آپ کو کس طرح لے کے چلیں گے، ایک پورا شیڈول جو ہے وہ ہم اس کو آپ کے سامنے رکھ دیں گے، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا جو معاملہ ہے اس میں سے نکلنے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ اور رمضان المبارک جو ہے یہ میرے نزدیک ایک گولڈن ٹائم ہے، ایک سنہری موقع ہے کہ جس میں آپ ان تمام تر معاملات میں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ نے رمضان المبارک میں جو بھی معاملات، یعنی جو بھی آپ نے ترتیب دی ہے ایک عبادات کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، نمازوں کی، نوافل کی، صدقہ اور خیرات کی، اس کے اوپر فوکس آپ نے پورا کرنا ہے۔ پہلے 5 یا 7 دن نفسیاتی طور پہ ہمارے اوپر بہت ایمانی جذبہ اور تقوی کی کیفیت اختیار کرتے ہیں، یہ ہر مسلمان کا یہ حال ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں جو اس بات کا احساس ہوتا ہے، جی سبحان اللہ رمضان آ گیا ہے، رمضان شروع ہو گیا ہے، اس کی تیاری کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ تیار کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی 2-4 دن گزرتے ہیں، تراویح کا اور روزوں کا، سحری اور افطاری کا ایک معمول جب بن جاتا ہے، جیسا کہ سحری کے وقت اٹھنا ہے، سحری بنانی ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں کو یعنی تمام لوگوں نے مل کے اس کو کھانا پینا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے فجر کی، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ کچھ قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور پھر سو جانا ہے، اور پھر دن کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ ہم سو کر گزار دیں گے، اور اس کے بعد افطاری کے لیے تیاری کریں گے۔ اور یہ ایک معمول جب ہمارا 2-4 دن کے اندر بالکل مضبوط ہو جائے گا تو ہم 5ویں 7ویں دن یا 10ویں دن جا کے ہماری جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ جی سب سے پہلے آپ اعادہ کریں، عزم کریں کہ ہم نے اس رمضان کو اس انداز سے، جس طرح پچھلا رمضان میرا گزرا ہے، یہ رمضان میرا پچھلے رمضان سے بہتر گزرے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں جو ہے نا وہ کچھ چیزیں میں نے یہاں پہ ریڈی کی تھی کہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھ دوں کہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں آپ نے کرنا کیا ہے۔ جی فجر کی نماز کے بعد یہ تمام لوگوں کے لیے، یہ مخصوص نہیں ہے کہ بھئی فلاں نے یہ کرنا ہے اور فلاں نے نہیں کرنا۔ ہر وہ مریض جو جادو، حسد یا نظر بد کا کہیں نہ کہیں شکار رہا ہے یا رہ رہا ہے یا پہلے بھی رہ چکا ہے اور اب وہ ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو صحت دے دی ہے، تو وہ بھی جو ہے نا یہ کام مکمل کرے۔ اب کرنا کیا ہے جی، پہلا جو عشرہ ہے اس میں یعنی فرض نمازوں کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سورۃ دخان کی تلاوت کرنی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ صافات کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ کی یہ صورتیں مکمل ہوں گی تب آپ نے صدقہ جو ہے وہ جمع کرتے رہنا ہے، مکمل کرنا ہے صدقہ، یعنی صدقہ نکال کے جمع کرتے جانا ہے، آپ نے دینا نہیں ہے کسی کو۔
یہ تو ہو گیا پہلا عشرہ جس میں آپ نے سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد، اور فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد 3 سورتوں کی تلاوت آپ نے کرنی ہے، سورۃ الرحمن، سورۃ دخان اور سورۃ صافات۔ اور دوسرا عشرہ جو ہے اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو فجر کی نماز کے بعد جب آپ بیٹھے ہوں گے، آپ نے سونا نہیں ہے، فوراً لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ، ویسے تو عام روٹین میں آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن دوسرے عشرے میں آپ نے اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی آپ نے کثرت کرنی ہے، بہت کثرت کے ساتھ۔ اندازہ کریں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب انہوں نے رخ اختیار کیا اپنے آپ کو ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے، جو دعا پڑھی وہ یہ والی دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے ہمارے صبح شام دن رات ہمارے اوپر مسائل، اگر ان کا گھیراؤ ہے، مسائل ہی مسائل ہے، تو یہ ہم مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے کہیں زیادہ خطرناک معاملات میں داخل ہوئے ہیں۔ آنکھیں کھلی ہیں لیکن ہمیں صحیح معنوں میں جو چیز دیکھنی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی۔ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے، لَهُمْ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں رمضان المبارک میں اس روٹین کو جو ہے وہ پورے احساس کے ساتھ جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اور دوسرا عشرہ جو ہے جب آپ نے یہ 2 چیزیں اختیار کر لی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد سورۃ المعارج اور سورۃ القدر، سورۃ المعارج، سورۃ القدر، یہ 7، 9 یا 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، سورۃ المعارج اور سورۃ القدر۔ چھوٹی سی سورت ہے، یہ بھی دوسری بھی چھوٹی سورت ہے، 7، 9 یا 11 مرتبہ۔ پھر اس کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز، یعنی ظہر اور عصر کی نماز کے ساتھ آپ نے سورۃ زلزال، سورۃ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور یہ والا جب آپ لفظ پڑھیں گے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس کو تکرار کے ساتھ پڑھیں گے، بار بار ریپیٹ کر کے پڑھیں گے آپ اس کو۔ اور مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد پھر سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں گے، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں گے۔ دوپہر میں روزہ رکھنے کے دوران جو ہے آیات الخروج، آیات الخروج، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کو میں اپلوڈ کر دوں گا اپنے چینل پہ، یوٹیوب پہ، آیات الخروج، اس کے ڈسکرپشن میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آیات الخروج کہاں پہ ہے۔ اچھا جی، تیسرا عشرہ جو ہے یہ تھوڑا سا آپ کا ڈیفرنٹ ہوگا اور بہت زیادہ محنت والا ہوگا۔ تیسرا عشرہ جو ہے وہ آپ کا 10 دن متواتر تسلسل کے ساتھ آپ کو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ البقرہ کاملاً آپ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیں، فجر کی نماز میں کچھ حصہ پڑھ لیں، ظہر کی نماز میں کچھ حصہ پڑھ لیں، عصر کی نماز میں کچھ حصہ پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کی نماز میں، اور پھر جب آپ قیام کریں، اور یہ بھی آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں کہ قیام یعنی تراویح میں اگر آپ کے پاس موبائل موجود ہے تو اس موبائل کے اوپر قرآن کھول کے اوپر سے دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں مسکنسیپشن ہے بہت زیادہ کہ جی قرآن کو صرف نماز میں آپ نے زبانی ہی پڑھنا ہے، یعنی نفل نماز میں یا سنتوں میں یا نوافل میں آپ نے زبانی ہی پڑھنا ہے، تو اوپر سے دیکھ کے قرآن کریم کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اب نوافل میں آپ نے کیا کرنا ہے، نوافل میں آپ نے انشاءاللہ باذن اللہ آیات الحرق اور آیات العذاب یہ بھی اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ، یہ آپ نے نوافل میں اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہے۔ جب اس دوران اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا کسی کے مزاج میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے
تو اس دوران آپ کو اپنے پاس رقیہ والا پانی رکھنا ہے اور کثرت کے ساتھ اس پانی کو آپ نے پینا ہے۔ رات کے اس پہر میں جب آپ نوافل کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور قیام اللیل یہ جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کریں، وہ تب بھی تہجد ہے، اور جب صبح کے اوقات میں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی تہجد ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد بھی آپ نے جو بھی پڑھنا ہے قرآن کریم سے، جو بھی تلاوت کرنی ہے، وہ آپ نے صدقہ ضرور نکالنا ہے، اس کو جمع کرتے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فارمولے کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا، اپنے مریضوں کا علاج قرآن کریم اور یعنی بالصدقہ، صدقہ کے ساتھ اپنے بیماروں کا علاج کریں۔ تو صدقہ کے ساتھ جب آپ علاج کریں گے بتوفیق اللہ و بعون اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں آپ کے لیے خیر پیدا کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو ابھی انشاءاللہ رقیہ شروع کرتے ہیں۔ کسی نے کوئی تعویذ گلے میں پہن رکھا ہے تو وہ اتار کے مجھے دے دیں، پرس میں